اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. نور الانوار وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارے مولانا مستقیم صاحب اچھی باریکی باتیں کر کے بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں. اور آپ دیکھا جائے تو آپ خوش نصیب ہیں. مولانا شریعت بتاتے ہیں اور یہ فقیر طریقت بتاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت جوڑ ہے ماشاءاللہ. اور پھر حقیقت معرفت کے لیے کوشش کرے آدمی تو پھر کامیاب ہو جاتا ہے. اور منگل کے دن میرے خیال سے بہت بڑا دن آ رہا ہے. اگر دھیان نہیں ہو تو دھیان کروا دوں آپ کو. ہو سکے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی اس رات مختصر نعت وغیرہ کا پروگرام رکھیں گے. اللہ نے چاہا تو مولانا سب ہینڈل کریں گے انشاءاللہ. اور وہ بڑا دن ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یار غار. تین لفظوں میں آپ سے ریٹن جواب مانگوں گا. آپ کو کہنا ہے ابو بکر. دو بار آپ کو کہنا ہے. آپ کو جواب دینا ہے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا. شاباش، آپ بہت ہوشیار لوگ ہیں ماشاءاللہ. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، آپ کے میرے نبی پر جان چھڑکنے والا. کوئی نہ گیا یار غار کا ساتھی ہوا. جان بھی دی، مال بھی دیا، اپنی لخت جگر عائشہ بھی دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیسا مقام، سبحان اللہ. کیا شاعر نے کچھ کہا ہے. پروانے کو شمع بس، پروانے کو شمع بس، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق اکبر کے لیے اللہ کا رسول بس. اب دیکھیے پروانہ جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی اڑتا پھرتا ہے. جہاں اس کو شمع نظر آتی ہے وہ جل جاتا ہے، جل جاتا ہے. اور ان پروانوں میں پروانے بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی شمع کا طواف کر کے واپس آ جاتا ہے، کوئی طواف نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے. یہ پروانے ہوتے ہیں. جیسے نہیں بڑے بزرگوں کا دین ہوتا ہے، بڑی باتیں ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور محبت کے انداز میں کہتے ہیں یہ تو غریب نواز کا پروانہ ہے، مستانہ ہے، مخدوم اعظم اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہے. یہ تو اپنے پیر کا مستانہ ہے. تو پروانے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو شمع پر جلتا نہیں ہے، رشک کرتا ہے، گھومتا ہے
اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو اس پہ قربان کر دیتا ہے۔ بلبل دیکھو، پھول جہاں دیکھے گی وہاں اپنی جان دے دے گی۔ ایک شکاری کے ہاتھ میں آ گئی ایک محبت سمجھانے کے لیے، شکاری سے کہنے لگی ٹھیک ہے تیرے قبضے میں آ گئی ہوں، مہربانی کرنا تو اتنی کہ کوئلے کو اتنا لال کرنا کہ پھول سمجھ کے قربان ہو جاؤں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پھول سمجھ کے قربان ہو جاؤں۔ یہ دونوں میں نے مثال سمجھا دی۔ اب تیسری مثال سمجھانے کے لیے نہ میرے پاس طاقت ہے نہ علم ہے، کیونکہ ان کی تعریف میں تو قرآن کہہ رہا ہے۔ 4 آیتیں نازل ہوئی ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص، اور پنجتن پاک اور حضرت فضا کے بارے میں 19 آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے یار کے یار ایسے ہوتے ہیں، میرے محبوب کے محبوب ایسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ جب ذکر کرنے میں آتا ہے شرم حیا نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جائیں دعوت میں، یا میرے ساتھ کہیں دعوت میں آنا ہوا، خیر میں تو کم جاتا ہوں، مگر ایک مثال دینے کے لیے کیا، اگر ہمارے ساتھیوں میں کوئی ایک ساتھی کتا ہو اور سامنے والے کہا ہے بھائی کتنے آدمی ہوں گے، تو آپ کہیں گے 5، وہ چھٹا کتا ہے، یوں کہیں گے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کہیں گے یار کتے کا کیسے نام لے، ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، ہے؟ آپ گھبراؤ نہیں، مسجد بھی پیر صاحب کی ہے، چاہنے والے بھی پیر صاحب کے ہیں، اور مولانا بھی گھر کے ہیں، اور فتویٰ دینا ہوگا تو ذرا چپکے سے بلا کے کہیں گے یہاں غلطی کی ہے، ذرا سنبھل کے۔ ہاں غلطی سب کی ہو سکتی ہے، ہاں خطا کا پتلا ہے انسان۔ اور پھر سید البشر سے خطا ہوئی، وہ بھی عطا کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں خطا ہوئی، اور بہت بڑی جاڑی جو ہے عقل والے تو کہتے ہیں ارے یا آدم علیہ السلام گیہوں کھاتے نہیں، گندم کھاتے نہیں، آنا پڑتا نہیں، گناہ ہوتے نہیں۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ارے بے وقوف غلطی کی نہیں، کروائی گئی، اس لیے کہ خطا آدم نے کی تو غوث بھی آئے، خواجہ بھی آئے، حسین بھی آئے، صدیق بھی ہوئے، عمر بھی ہوئے، عثمان بھی، علی بھی ہوئے۔ تو کچھ خطائیں عطا کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے جو مختصر سمجھانا ہے 2 باتیں شاید پوری ہو جائیں، تو ماشاءاللہ دین آ رہا ہے، جشن صدیق اکبر ہم بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیسے جانثار، ہائے 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 ہائے، کیسے جانثار کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی، اور ہر وقت ساتھ رہے، اور پروانہ بن کر ساتھ رہے، اور ایسے ساتھ رہے کہ در مصطفیٰ میں بھی ساتھ رہے۔ آج اگر کوئی سلام کرنے جاتا ہے تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے۔ اور عزیزی، محبت، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 2 باتیں اگر یاد آئے، بہت اچھی مزے کی بات ہے، آل رسول اور عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد تو آل رسول ہے۔ میرے کو ایک آدمی نے کہا سرکار، بولے حضرت، بولے پیر صاحب، بولے میں نے کیا نام آپ کہاں سے لائے؟ میں نے کہا جس نے بنائے اسی سے لائے، مسجد آل رسول۔ ہاں ہاں، حضرت عقیل مولا علی کے بھائی، شیر خدا کے بھائی، آپ فرماتے ہیں میں جوانی کے مستی میں مست تھا، مجھے یہ ہوش نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے گناہ ہے یا سرکار ناراض ہوں گے، بس میں اپنی ہستی میں، یعنی میں سید ہوں یا آل رسول ہوں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے آج بھی، کیا زبردستی ہاتھ چماتے ہیں،
کہ ارے بھائی میں سید ہوں، پر ہمارے بابا صاحب کبھی بولتے ہی نہیں جہاں جاتے ہیں وہاں. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو حضرت عقیل دماغ میں ان کے یہ آ گیا کہ یار جب دیکھو تب حضرت ابو بکر چاچا آگے بڑھ جاتے ہیں. حضور کا کوئی کام کرنا ہے ابو بکر کو بلاؤ، گھوڑے کو تیار کرنا ہے، بستر لگانا ہے، ابو بکر کو بلاؤ. بولے آج تو میں ابو بکر چاچا کو ایسا بولوں گا کیا. اور بڑی بات، امیر المومنین بعد میں بنے، حضور کے حیات پاک میں آج بھی حیات پردہ ہو گیا. مسجد نبوی کی خود جھاڑو کشی کرتے تھے، چٹائیاں بچھاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عقیل کے دن میں جلدی آ گیا، سب جھاڑو کسی ہو گئی، چٹائی بچھا دی، میں بھی آ گیا. تو حضرت ابو بکر چاچا، یعنی آپ تو ایک دم گھریلو رشتہ تھا کیا. چاچا بیٹھے تھے تو میں نے ایسا ہی کہا، ابو بکر چاچا اٹھیے یہاں سے. آگے بڑھے تو پہلی صف میں سے دوسری صف میں چلے گئے. لوگوں کا زیادہ آنا ہوا تو پھر میں نے کہا ابو بکر آگے بڑھیے. تو آپ دوسری سے تیسری سے چوتھی سے پانچویں سے چھٹی، یہاں تک کہ میں نے بار بار کہا ابو بکر آگے بڑھیے. ساتویں صف میں چلے گئے. ہے اگر عشق سمجھ میں آئے تو کہنا سبحان اللہ، اور پھر کہنا، میں کہوں گا کون تو آپ کہنا ابو بکر. ہائے سبحان اللہ. آپ کو بہت ہی آسانی بھاشا میں سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھا رہا ہوں. ساتویں صف میں چلے گئے اور بھیڑ بھاڑ بہت ہو گئی. خلفائے راشدین بھی، سرکار بھی تشریف لائے. اذان دینے بلال جائے. اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں حضرت عقیل کو، سید جادے ساتویں صف میں ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ. سید جادے ساتویں صف میں ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. یہ کون ہے؟ ارے مزے کی بات میں کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سرکار کی وفات کے بعد امام حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے بہت عقل ہوش نہیں آیا تھا، مسجد نبوی میں آئے. ماں فاطمہ خاتون جنت کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے. نہیں امی نماز پڑھنے جائیں گے، ابھی چھوٹے بچے آتے اس طرح سے. آپ بھی آئے تو حسین تیار ہو رہے تھے، حسن آ گئے. اور ممبر پر حضرت ابو بکر صدیق، ممبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خطبہ دے رہے ہیں. امام حسن آئے، ایسے دیکھا. فقیر آدمی فقیری زبان میں سمجھاتا بھی ہے اور ادائیں کرتا ہے، شاید وہ ادا مدینے والے کو کام آ جائے. ہوا ہوگا، وہ نظر الگ تھی، وہ چہرہ الگ تھا، وہ مسجد نبی الگ تھی، مگر تھا یوں ہی.